اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ میری انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 2 اور اشارہ اے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے پارے کا پہلا صفحہ جو ہے وہ ختم کر لیا، جس کو ہم کیسے 4 اشارے ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم دوسرا صفحہ شروع کر رہے ہیں۔ تو QC2 میں الحمدللہ آ کے ہم نے سب سے پہلے سورت فاتحہ ریوائز کی، اور اس کے بعد ہم نے سورت بقرہ شروع کی ہے، اور یہ 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں۔ سورت اس میں شروع کے 4 صفحات میں متقین، کافرین اور منافقین کو جب ہدایت دی گئی تو ان کا کیا رسپانس تھا، اس کے متعلق بیان ہے۔ پھر دعوت القرآن کا بیان ہے، اور 5ویں صفحے پہ آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی تھی، ہم ان کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پہلا صفحہ ختم کر لیا۔ اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ انہی 5 صفحات کے اشارے کے ہیں ان کی ہم میپنگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں سارے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے صفحے کے اشارات کون دہرا دے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ پہلے صفحے کے اشارات دہرائیے، ہاتھ کھڑا کیجئے۔ کون دہرائے گا؟ شاباش جی، سسٹر انیلا شہباز دہرائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا دہرائیے۔ یہ پہلے اشارہ، جی پہلے اللہ صفحے کی کے تعریف، شاباش۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ یہ شارٹ اشارے بھی سسٹر نے ہمیں ساتھ ہی کرا دیے۔ 5 صفحات کا نمبر رکھنے کے لیے 2 اشارے اس میں جو ہیں وہ سورت فاتحہ کے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ سورت بقرہ کے ہیں۔ تو بقرہ کے ہیں۔ جی آج ہم پھر دوسرا صفحہ شروع کریں گے۔ دوسرے صفحے پہ کے بھی اسی طرح سے 4 اشارے ہیں، یعنی یہ والے انگلی جو ہوگی یہ آپ کا ہمارا دوسرا صفحہ ہے۔ انگوٹھے کو ہم نے ختم کر لیا۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے۔ شارٹ اشارے میں کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے۔ سسٹر شہناز امین دہرائیں گی دوسرے صفحے کے اشارات۔ جی سسٹر شہناز امین، آپ کا ہاتھ کھڑا انمیوٹ کیجئے۔ جی کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 اور رخ 2 رخے لوگ۔ یہ ہم نے 4 کلاسوں میں پڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں پکے یاد ہو جائیں گے۔ اور شارٹ اشارے بھی سسٹر کروائیے۔ کافرین، منافقین، کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم چھوٹے سے بھی پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے، تو ہمیں سارے مضامین کا ایک دم سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مشکل کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو 4 کلاسوں میں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں انشاءاللہ یہ بالکل پکا یاد ہو گیا۔ تو اشارے آلریڈی ہم نے کر لیے، اور ہم نے شارٹ اشارے میں ان کے یاد کر لیے۔ یہ آپ کے MCQs میں بھی آ جاتا ہے، یہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارے دوسرے صفحے کے بھی سیکھ لیے۔ اب ہم تعارف لیتے ہیں آج کے اشارے کا۔ آج کا پہلا اشارہ، اسی دیکھنا ABCD ان اشاروں کے نام دیکھتے ہیں۔ اسے ہم نے کہا 2A آج، کیونکہ پہلا اشارہ A ہے، کافرین کو ہدایت نہیں۔ اب اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کے متعلق بات کی تھی؟ متقیوں کے متعلق بارے میں بات کی تھی، اور متقین جو ہیں وہ قرآن سے ہدایت پانے کے اہل ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کریں گے جنہیں ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، کافرین کی، منافقین کی۔ اسی طرح سے اس کے ہم اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ دنیا میں سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔
اور آخرت میں سزا جو ہے وہ بڑا عذاب ہے. 2 آیات ہیں, کوئی آپ میں سے تلاوت کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر صدف. بسم اللہ الرحمن نہیں, اعوذ اعوذ باللہ. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ. آمین. جزاک اللہ سسٹر. تو سسٹر نے تلاوت کر دی. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا ظاہر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کا لفظی ترجمہ رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں, پھر لفظی ترجمہ کرتے ہیں, پھر ہم شرح دیکھتے ہیں, پھر اسباق ساری چیزیں. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی پہچان ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگ یا تو اس چیٹ میں لکھیں یا ویسے ہینڈ ریز کر کے بتا دیں یا انمیوٹ کر کے بتاتے ہیں. انا کیا ہے, اسم فعل بے حرف شک میں سے کیا, آپ نے یہ بتانا ہے. نہیں ترجمہ بے نہیں میں شک. پوچھ رہے, ترجمہ تو آپ حرف. کو حرف. حرف ہے. ان حرف ہے. انہا اللہ زینہ کیا ہے, اسم اشارہ. اسم اشارہ. موصول. اسم جمع. اشارہ نہیں, نہ نہیں, اسم اسم جمع. اسم موصول ہے, جمع ہے, مذکر ہے. اس کا واحد کیا ہوگا, الذی. ٹھیک ہے, یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث ہوتا ہے وہ اللہ کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کفرو, جی یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا اسم فعل حرف میں سے, یہ پھر فعل. ماضی کا صیغہ یہ اور فعل جمع کا ماضی کا صیغہ. جمع غائب کا صیغہ. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. سواؤن کیا ہے, یہ تو دکھا رہا ہے فٹافٹ کے میں کیا اسم ہوں, اسم اسم کیونکہ تنوین ہے. تنوین ہے. شاباش, ویری. اسم ہے. علیہم کے کتنے ٹکڑے کیجیے کریں گے, دو. دو ٹکڑے. دو. دو ٹکڑے کریں. الا اور ہم. ہم. لا کیا ہے, حرف, حرف جر. اور ہم کیا ہے, اس میں مظاہر. ضمیر. ضمائر. ضمائر میں جو اٹیچ ضمائر ہے نا, اٹیچ والے ضمائر ہم نے پڑھے تھے, یہ وہ ہیں. اور ضمائر سب کیا ہوتے ہیں, وہ بھی اسم ہوتے ہیں. اسم ہوتے ہیں. شاباش. ہاں جی, اب آگے آ انذرتا ہوں. آ کا مطلب ہے چاہے خواہ, اس کو ہم نے علیحدہ کر لیا. ہم بھی ہمیں پتہ ضمیر ہے, تو اب بیچ میں کیا رہ گیا, انذرتا سے ملتا جلتا ہم نے کیا پڑھا تھا, فعلتا. کیونکہ تا والے سیغے کون سے ہوتے ہیں, پہلے مضارع. فعل فعل مضارع. مدارے کیا ہوتے ہیں, تا جس کے اینڈ میں آتا ہے بیٹا وہ تو ماضی. ماضی میں آئے گا نا, فعلتا فعلتو. تو ماضی کا یہ حاضر والا واحد کا صیغہ ہے, تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے نا, فعل ہے اور ماضی ہے. یہ تا والا دیکھو جو سامنے والے کو ہم اشارہ کرتے ہیں نا, یہ تا. یہ دروازہ بند کرو ٹی وی تو والا. اس کے ٹکڑے ہم کتنے ہو گئے, آ انذرتا اور ہم, 3 ٹکڑے. 3 ٹکڑے ٹھیک ہے لکھ لیا کریں اپنے اس کے اوپر پینسل سے. جی. ام حرف ہے, یہ آپ کو نہیں پتا, میں نے بتا دیا. لام بھی حرف ہے. تنذر ہوں, اس میں بھی اگر ہم ضمیر ہے, ہم نے علیحدہ کر لیا جو اسم ہے. اب جی. تنذر سے کیا لگ رہا ہے, کون سے افعال کے فعل شروع میں تا اور یا آتا ہے, فعل مضارع. فعل مضارع میں. شاباش, ٹھیک ہے نا. اب یہ پیش والا آ رہا ہے, یا پریشان ہو کیونکہ یہ ابھی افعال ہم نے پڑھے نہیں ہیں. ان میں 3 جی. باب ایسے ہیں جن کا فعل مضارع پیش والا بنتا ہے. یہ مجہول نہیں ہے, ٹھیک. مجہول نہیں ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو یہ فعل مضارع ہی ہے اور واحد حاضر کا صیغہ ہے. تنذر ہوں, یہ والے جو ہم اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 3 ٹکڑے, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر ان کو ٹوٹل کو کریں گے تو ام 1, لم 2, تنذر دو 3 اور ہم 4. اب 4. کے 2 ٹکڑے کریں گے. تنذر فعل ہے, فعل مضارع واحد حاضر, اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ اٹیچ والا نہیں تو ان اٹیچڈ ہی ہے ایز سچ. اور یہ اسم ہوتا ہے, اس میں بھی آپ یاد رکھیں. لا سب کو پتہ ہے نا, لا کیا جی. ہے, حرف ہے. حرف. ہاں جی, یومنون کیا ہوگا, ایمان لائے. بالکل کریں. جمع غائب فعل ہے نا, فعل ہے جمع غائب کا. فعل جمع غائب. کہ بیٹا میری بات سنیں, جو واو نون آتا ہے نا جن الفاظ کے اینڈ میں, جی. وہ جنرلی ایک دم ہمیں جیسے مسلمون ہم کہتے ہیں, مومنون ہمیں اسم جنرلی لگتے ہیں. لیکن
اگر ان کے شروع میں تا یا آ جائے، واو نون واہ ہو، لیکن شروع میں یا اور تا آ جائے، یا اور تا کس کی نشانیاں ہیں؟ فعل مضارع، فعل مضارع کی. پھر وہ فعل ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے، واو نون. اب جو حمزہ اور نون والے آتے ہیں وہ بھی مضارع کی نشانیاں، لیکن اس کے اینڈ میں واو نون آتا ہی نہیں. جو متکلم کے صیغے ہیں فعل مضارع کے، اس کے اینڈ میں تو واو نون نہیں آتا. واو نون ان دونوں کا ہی آتا ہے، غائب کے اور حاضر کی جمع میں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے شروع میں یہ دیکھے نا کہ یا تا تو نہیں ہے شروع میں، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے، ورنہ واو نون والے جو ہوتے ہیں نا وہ اسم ہی ہوتے ہیں جنرلی. تو اس لیے ہم نے شروع میں فعل مضارع کی نشانی دیکھ لی، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ فعل. دیکھیں اب اس سٹیج پہ ماشاءاللہ اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی تو پھر ہمیں ترجمہ بہتر سمجھ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ختم کیا ہے؟ ختم کوئی لفظ ہے اور اس پہ تینوں حروف زبر، فعل ماضی. یہ کون سا؟ فعل ماضی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ کس سسٹر نے بتایا یہ فعل ماضی ہے؟ ڈاکٹر سمینا. جی ڈاکٹر صاحبہ، بالکل ایکسیلنٹ بات آپ نے کی کہ کبھی بھی 3 زبر والا ہم یہ حرف دیکھ رہے ہیں تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے غائب کا. فعل، جعل، نصارہ، یہ سب ہم نے پڑھے تھے. ضربہ، جی. ماضی کے پہلے صیغے تھے 3 اگر اس پہ حروف ہوتے ہیں. اللہ، یہ تو اس میں جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے. اللہ کیا ہے؟ حرف پہلا طرف. جی. قلوبہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. 2. تو قلوب اور ہم. ہم تو ضمیر آ گیا اس میں. یہ قلوب کیا ہے؟ قلوب جو ہے فعل جمع ہے مضارع. قلب کی، اور واحد جمع تو آپ نے قلب کی جمع جمع ہے ہے، قلب کی، قلب کی جمع ہے. قلب کی جمع ہے اور مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چلیں اتنا بھی آپ کو یاد رہتا ہے تو. اور نکرہ ہے. دیکھیں اگر ال نہیں لگا ہوتا نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نکرہ ہے، یہ عام اسم ہے. اگر الف لام شروع میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ خاص ہے یا اسم معرفہ ہے. اسم کا بھی اب ہم کہیں تو ہمیں اس کے متعلق 3-4 چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، واحد آپ کو آتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو ہم آپ کو بھی بتائیں گے، معنی بھی بتائیں گے. لیکن آپ کو لفظوں کی بناوٹ ماشاءاللہ آپ سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس طرح سے آپ نے غور کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھ آئے گی. وا حرف جر ہوتا ہے. واو کا کے معنی کیا ہیں؟ اور کے بھی ہیں، اور یہ حالہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شروع میں آتا ہے تو یہ قسم کے معنوں میں بھی آتا ہے. جی. ہے یہ حرف. اللہ حرف جر ہے، ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. جی ہاں، سم اے ہم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ غور سے دیکھنا آپ. سمیہ اور ہم. نہیں، سمے اور ہم. سم اے اور ہم تو آ گیا ضمیر. اب یہ سم اے کیا ہے؟ یہ سوچ کے بولنا ہے، سوچ کے بولیے گا. سم فعل ہے. وہ تو سامعہ ہوتا ہے نا، زیر ہوتی ہے میم کے نیچے فعل میں. مصدر ہے، یہ مصدر. ایکسیلنٹ. یہ مصدر کس نے بتایا؟ شاباش. کون سی سسٹر ہے؟ قول نے. قول نہیں. قول. ایکسیلنٹ. یہ دیکھیں یہ جزم ہے. یہ غور کی اب ہمیں حرکات کی غور کرنی ہے. یہ جو اسما ہم 3 نہیں بناتے اینڈ میں جو مصدر بنتا ہے یہ وہ جی سمعون. اب وہ چونکہ سمعون ہے ملانے کے لیے یہاں زیر لگ گئی نا، سمعہم. لیکن یہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، اگر میم پہ جزم ہے تو پھر یہ فعل نہیں ہے، پھر یہ فعل نہیں ہے، یہ پھر اسم ہے جو اینڈ میں ہم مصدر بناتے ہیں. ایکسیلنٹ. اس طرح غور سے آپ سب غور کریں گے آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گی. الحمدللہ. دیکھیں ہم نے کسی بار میں اتنی چیزیں سیکھ لی ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلی. اب آپ کرنا کیا جائیں میڈم ایک منٹ، یہ جو مصدر ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا؟ سارے ٹیبلز یاد نہیں کہ سمعون ہم نے سنا، فعل میں تو میم پہ جزم بیٹا نہیں ہوتی نا، اچھا سمعہ ہوتا ہے وہ تو، یا اس میں زیر ہے. باقیوں میں جنرلی 3 زبر ہوتی ہے، جیسے ختم ہمیں جنرلی ماضی میں 3 ہم نے جو افعال پڑھے ہیں 3 زبر والے تھے، صرف جو سمعہ تھا اس میں زیر. اب اگر جب جزم آ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل تو نہیں ہے نا. جو ان میں ہم نے نہیں بنائے تھے سامعون، مسمون، سمعون. یہ سمعون ہے، یہ مصدر ہے، سمعہ کا مصدر ہے. ایکچولی
یہ سننے کانوں کے معنی میں یہاں آیا، بھی ہم ٹرانسلیشن کریں گے. لیکن ہمیں حرکات پہ غور ضرور کرنا. زیر زبر جزم سے معنی بالکل ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ نے یہ غور کیا نا، اب آپ نیکسٹ بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. ویری گڈ، شاباش. واہ حرف، الا پھر جو ہے حرف جر آ گیا. اب سارے ہم سمپل ہے، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اس کے بھی 2 ٹکڑے، دو ابصار ٹکڑے. اور ہم. ابصار بھی اسم ہے اور واحد اس کا بصر ہوتا ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. غشاوۃ، اب یہ تو سب کو سمجھ آ رہی کیا ہے اسم فعل حرف میں سے. اس کے اوپر کیا ہے؟ اسم اسم ہے کیونکہ تنوین ہے، اور یہ بھی نکرہ اسم ہے، کوئی ال نہیں ہے شروع میں. اور کیا ہے یہ، مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. ویری گڈ، بولنا ویری لگی ہے گڈ. مون. تو دیکھیے غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں ساری چیزیں. واو حرف ہے، لہم کے کتنے ٹکڑے؟ پھر 2 ٹکڑے، لا حرف جر اور ہم زمین. اب عذاب و نظیم میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کسی کو کہ یہ کیا ہے. دونوں اسم ہے. اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے. تو سارا کچھ تو آپ کو نے ماشاءاللہ خود ہی بتا دیا. یہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اتنی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ جائیں گی. اب یہ نئے لفظ تھے آپ کے لیے، انذرتا، تنذرون، یہ آگے جا کے ہم نے فعل پڑھنے. اب ڈیٹیل یہاں پوچھیں گے. سواؤن، یہ نیا آپ کے لیے لفظ. ختمہ نیا ہے. یہ قلوبہم اور یہ چیزیں تو آپ نے پڑھی. یہ شابہ نیا، لیکن آپ کو کم از کم یہ پتا ہے بناوٹ سے کہ یہ کیا ہے. تو الحمدللہ اتنا کچھ. تو ہم دیکھیے کتنے نئے لفظ ہیں، 2 پہلی میں، 2 دوسری میں اور 1. تو ہم نے جو کہا تھا کہ 3 سے کم الفاظ ہمارے لیے نئے ہوں گے، تو وہ ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ایسے ہی ہے. ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. جی اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آ چاہے، خواب لکھا ہوتا ہے کئی جگہ، چاہے انذرتا آپ ڈرائیں. ہم نے کہا نا یہ والا اشارہ ہے، آپ ڈرائیں. ہم انہیں، چاہے آپ ڈرائیں انہیں. ہم کا مطلب ہے یا. لم نہیں، لم تنذر نہ ڈرائیں انہیں. چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں. وہ لا، وہ ایمان، لا یومنون، لا مین نہیں ایمان لائیں گے وہ سب، یا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہمیں پتا ہے وہ غائب والا سیگا ہے تو وہ کی ٹرانسلیشن نہیں. اس میں کسی کو کوئی کسی چیز میں، اب مزید ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. سواء کا مطلب ہے برابر. علیہم کے بالکل ٹھیک، آپ نے 2 ٹکڑے کیے، الا اور ہم. انذرتا کو ہم نے 3 ٹکڑے کیے. کا مطلب چاہے، انذرتا آپ نے ڈرایا، انہیں یعنی چاہے آپ ڈرائے انہیں. یہ اس طرح اس کا معنی میں آتا. یا لم نہیں، نہ، تنذر آپ ڈرائیں انہیں، یا آپ نہ ڈرائیں. تو کافرین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو ہیں ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. تو اب جب ہمیں سیکھوں کی سمجھ آتی ہے تو ہمیں مطلب کی بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے. اب آپ کو کوئی ٹرانسلیشن میں مشکل نہیں لگی کیونکہ ہم آپ کو الفاظ کی سمجھ آ رہی. تو اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں کہ کفروا یعنی وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا. اب ٹھکرا کیوں دیا؟ 2 وجہ سے، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر ان میں شک کی بنیاد. یہ جہاں اللہ تعالیٰ فرمانے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب. اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ہر ممکن کوشش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دائی دعوت دینے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. اب کیوں نہیں مانی؟
وہ ہم یا تو ان کو جو ہے ایک تو تکبر کی وجہ سے اور دوسرا شک کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی باری. تو ہمیں ترجمے کے ساتھ یہ آیت کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے پلیز پلیز. جی ڈاکٹر سمینا آپ ہمیں ریوائز کرائیں گی یہ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، ان انذرتہم، تاکہ آپ ڈرائیں ہیں، ان لم جواب میں تنذرہم، نہ ڈرائیں ہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جزاک اللہ. تو امید ہے کہ باقی سب نے بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے کیے اس کو ساتھ دہرایا ہوگا. اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو ان کی بول کے ان کو سنائیں میوٹ کیے کیے، اور نہیں ہے تو اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے ہر چیز میں. دیکھیں میں تو کسی ایک سے ہی پڑھوا سکتی ہوں نا، اب باقی لوگ خود سے آپ کریں. ٹھیک ہے اس طرح سب کا پکا ہو جائے گا. الحمدللہ. اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختمہ، مہر لگا دی. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر یعنی ان کی سماعتوں پر. ٹھیک ہے. سننا، سمون ہوتا ہے سننا، یعنی ان کے سننے پہ، یعنی سارے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ٹرانسلیشن میں انہوں نے سمپل کر دیا ان کے کانوں پر یا ان کی سماعت پر. وعلی، اور اس پہ ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. اس پہ کیا ہے؟ غشاوت، ان پردہ ہے. غشاوت نیا لفظ ہے، پردہ اس کا مطلب ہے، ہم یاد رکھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب. ختم، مہر لگا دی ہے. ختم اللہ، اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم، ان کے دلوں پر. یہ دیکھیں دو ٹکڑوں. کلیئر ہو کی چیز؟ وہ مہر جیسے ہے نا، سر پہ مہر بند کر کے سیل کر دیتے ہیں، جیسے اس طرح سے. ختم یہ نہیں کرنا. علی سمعہم، اور پر کانوں ان کے، یعنی یا ان کی سماعتوں پر، سننے پر. علی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوت، پردہ ہے. غشاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. دیکھیے دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، مطلب ان کو حق نظر نہیں آتا. یہ نہیں خدا نخواستہ کہ ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے، لیکن حق نظر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھوں پہ کیا ہے؟ پردہ. تو ہم یاد رکھیں گے غشاوت ان کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. غشاوت ان کا پردہ، ان پردہ، کو نظر نہیں آتا. ہاں. ایک پردہ. ٹھیک ہے کہ وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں مومنوں کے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے. کافروں کے دلوں پر مہر. یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں. اور منافقوں کے دلوں میں بیماری، یہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کافروں کے دلوں پر مہر، ختم اللہ نے کہا. اور منافقوں کے دلوں میں ہم دیکھیں گے ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. اور سزا کیا ہے دنیا میں؟ کافروں کے لیے کیا سزا ہے؟ کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. لیکن دل تو مرکز ہے نا، وہاں سینٹر ہے جی ہر چیز کا. اگر اس پہ بھی مہر لگ گئی تو کوئی نشانی یا کوئی نصیحت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور آخرت میں سزا، بڑا عذاب. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرے تو ظاہر ہے کہ وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا. بات کرتے ہیں تو آپ کو جوجری آ جاتی ہے اور فوراً آپ دل میں کہتے ہیں کہ یا اللہ عذاب سے ہمیں بچانا. تو اب اگر وہ کوئی عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ میں جو ہے کفر سے بھی اور اس بڑے عذاب سے بھی محفوظ رکھے سب. تو یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کون سی سزا ہے، بڑا عذاب ہے، دنیا میں کیا کیا ہے ان کی سزا ہے.
یہ سب چیزیں آپ نے یاد رکھنی کیونکہ یہ آپ کے MCQs میں بھی پوچھ لیتے ہیں، ویسے بھی ظاہر ہے ہمیں آنا چاہیے. جی اب آپ کی باری. ہاتھ کھڑے کیے کریں تو رہنے دیا کریں نا، اسی سیکوینس میں پوچھ لوں. جی سسٹر افشین ہمیں دوہرا دیں گی یہ آیت، ریوائز کرا دیں ترجمے کے ساتھ. شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم اور پر ان کی آنکھوں غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب. جزاک اللہ سسٹر. تو اب اس میں کسی کو کوئی مشکل تو نہیں، سب سمجھ آ گیا الحمدللہ. جی اب اس کا رننگ ترجمہ بھی کوئی ہمیں ایک دفعہ دہرا دے. جی میں ہی پڑھ لوں؟ اب نیکسٹ سے پڑھا لیتے ہیں. سسٹر نیلا شہباز آپ پڑھا لیں ہمیں یہ والا ترجمہ جو ہے 6 نمبروں سے 7 نمبر آئے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صرف الذین ترجمہ کفروا ترجمہ. سواء علیہم اچھا سوری بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر انذرتا یعنی کہ آپ چاہے ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. لکھا مہر لگا ہے دی ہے پر. اللہ نے اوپر ان کے دلوں پہ اوپر جی سسٹر لکھا ہوا نا دلوں نمبر پر 7 اور ان پڑھے. کے کانوں پر مہر لگا دی. ہاں شاباش. اور ان جی میں وہی پڑھ رہی ہوں. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جزاک اللہ سسٹر. تو یہ ہم نے 2 آیات تھی، آیت نمبر 6 اور 7. آپ لوگ چاہیں تو یہ 7 کے ساتھ اتنے دفعہ ریوائز ہوتے ہیں، آپ لوگ تو اس کو ساتھ نہ حفظ بھی کر لیتے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کا اشارے میں، تو ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یاد. تو الحمدللہ یہ آیت کر لی ہم اس کے اسباق دہرائیں گے. جی اور ہاتھ لوگ کھڑے کریں. کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کرتے بھائی آپ لوگ میری بہنوں؟ جی سسٹر عائشہ عمران جی ہمیں اسباق ریوائز کرا دیجیے. ان کا ہاتھ نہیں کھڑا. سسٹر نغمہ کا کھڑا ہے. جی سسٹر نغمہ کروائیے، اسباق ریوائز کروائیے. جی میں آ گئی ہوں، میں کرواتی ہوں. جی کروائیے. کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، دنیا میں سزا، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ، آخرت میں سزا بڑا عذاب. جزاک اللہ سسٹر. تو یہ ہم نے تینوں اسباق ہم نے یاد رکھنے. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی میں لانا ہے اس ماڈل کے اکارڈنگلی. تب ہم دعا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتی تھی. اے اللہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ چاہتی ہوں کفر سے، فکر و فاقہ سے، اور قبر کے عذاب سے. یہ جو اذکار صبح شام والے ہیں اس میں بھی یہ شامل ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں تو اس کو یاد کر کے یہ شامل کریں اپنی دعاؤں میں. اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسنون دعائیں ہیں تو پہلے ہی ان کو قبولیت ملی ہوتی ہے. تو جو ہم ان کو پڑھتے ہیں ایک تو وہ قبول ہوں گی اور دوسرا ہمیں سنت نبی کا ثواب بھی ملے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے. اس لیے دعا سے تو کام نہیں بنتا، تھوڑا اپنا احتساب بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پلان بناتے ہیں. پلان بھی اسمارٹ سا بنانا ہے جس پہ ہم عمل کر سکیں. تو مثلاً ہم ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں سچ سنوں گی، چاہے مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے. سچ کو ہم سنیں اور اس کو سمجھیں کہ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور یہ دعا یاد کر لیں. اور پھر اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، یعنی کہ ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اس کا دعا اور پلان دیکھ لیا. اب ہم کیا دیکھیں گے کہ ان آیات میں اسماء اور افعال کون سے ہیں؟ قلوب ہی آتے ہیں تو قلوب ہے، تو اس کا واحد کیا ہے؟ قلب ہے. اس کا مطلب ہے دل. ابصار اس کی واحد ہوتا ہے بصر، اس کا مطلب ہے آنکھ.
بس انہوں نے اور تو یہی اتنا بس بتایا. جی اب ہم 3 حرفی صحت مند افعال دیکھیں گے جو کہ فتح، نصر، ضرب یا سمع کے باب پہ آتے ہیں. کفرو، ہاں جی، کفرو کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ کفارہ کفر. ہاں، کیا روٹ لیٹرز بنے اس کے؟ کاف کفارہ. کس باب سے ہوتا ہے کفرہ؟ نصرہ کے باب سے. ٹھیک ہے، نصرت نصر کے. اب جب نصرہ کے باب سے ہے تو آپ کو تو بنانا بالکل آسان ہے. نصرہ ینصرو تھا تو کفرہ یکفرو، انصر تھا تو اکفر، کافرون مکفورون، اسی طرح سے کفر. نصرون آتا ہے اس میں کفرون آئے گا. تو جو یہ مصدر بنتا ہے یا اسم فعل بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ڈفرنٹ بنتا ہے. کبھی کسی پہ زیر ہے، کبھی پیش ہے، کبھی بالکل ہی جیسے عبادتن بن گیا، بالکل ڈفرنٹ بھی بن جاتا ہے. مصدر 2 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اسم فاعل اور اسم مفعول ایک ہی پیٹرن میں بنتے ہیں. اگر باب کا پتہ ہے تو افعال کی تینوں چابیاں بھی ایک ہی پیٹرن میں بنتی ہیں، صحت مند افعال. ٹھیک ہے، تو آپ کو باب بتانا ہوتا ہے، پھر آپ کو اس کا مادہ بتانا ہے. اس کا تو سمپل ہوتا ہے مادہ، جو حروف ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمزور میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، لیکن جب ہمارے یہ پکے ہوں گے تو ہمیں کمزور بھی آسان ہے. اس وجہ سے ہم روز ان سے بھی چن کے ان کو ریوائز کرتے رہتے ہیں. ختم، جی ختم کرنا کہ یہ دارابا کے باب سے ہے، تو کون اس کا ٹرائی کرے گا؟ 6 تعمیم اس کا روٹ ورڈ ہے. خاتامین روٹ ورڈز ہو گئے. درابا باب میں نے آپ کو بتا دیا. اب بنائیں 6 چابیاں. ختم، یختم، یختم، دیکھیں پیش ضرور آئے گا، فعل مضارع کے اینڈ میں پیش آنا ہے. یختم، ایکسیلنٹ. کیونکہ یجربو تھا نا، دیکھیں سسٹر نے بالکل صحیح بتایا. یختمو کہ کیونکہ یجربو تھا نا، یہاں دیر آنی ہے اور یہ اس یختم، پہچانے. ویری گڈ. مائکس دیکھیے پلیز. اختم، شاباش، اختم. پھر خاتمون، مختومون، خاتم، جی، مختوم، مختوم اور ختم. ٹھیک ہے، دیکھیں اب یہاں سے ہم پتہ ہمیں چلا کہ یہ درابا کے باب سے. یدربو، درابا یدربو، تو ختم یختم. ناصرہ میں پیش والا فعل مضارع، کیونکہ یہاں جو ہے اس کے درمیان والے حرف پر پیش آ جاتی ہے تو اس کا فعل امر بھی پیش والا بنتا ہے. باقی سب کے ساتھ زیر والا، زیر آئے گا شروع میں، پیش والا اکفر، یہ پیش شروع میں آتا ہے. باقی سب میں چاہے وہ فتح، یفتح، ضرب، یضرب ہو یا سمع یسمع ہو، سب میں زیر والا حمزہ لگے گا شروع میں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہچان اس کی رکھنی ہے کہ دارابو میں اس طرح سے. تو اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ اس باب سے ہے تو آپ پھر اس کی شارٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور جب شارٹ ٹیبل ہو جائے تو آپ کے پاس افعال کی تینوں چابیاں آ جاتی ہیں، اس سے آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اور اسما بھی تینوں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اکثر جو انہوں نے آپ کو نیا دیا ہوتا ہے انہوں نے مصدر آپ کا لکھ دیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہے. بعد میں آپ یاد کر لیں گے، ابھی آپ کو باقی سب کچھ آپ کو اسی پیٹرن پہ بیٹا چل رہا ہوتا ہے. تو ہم آرام سے ٹیبل اس طرح سے بنا سکتے ہیں. الحمدللہ، امید ہے کہ ساتھ ہوم ورک اب تک آپ کو پکے ہو گئے ہوں گے. اور جو بڑی ضروری بات ہے، آپ منتخب لوگ ہیں، آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ بھی کس چیز کے لیے؟ کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھیں. اپنے لیے دعا کیجئے، ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اب 1-2 سوال سبق سے ریلیٹڈ ہم ابھی لے سکتے ہیں. اور جی سسٹر نغمہ، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتی؟ نہیں، میرا کچھ تو پہلے کا کھڑا. ریویژن کے لیے تھوڑا. اچھا چلیں، اب یہ کر لیں، پھر ہم اس کے بعد جو ہے نا میڈم ہم ایک گرامر مجھے کا کوشچن شروع کرنا کریں ہے. گے. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم ابھی لے جی سکتے. میڈم میرا، جی جی پوچھئے بیٹا، پوچھئے. میڈم اس میں آپ نے کہا تھا کہ مصدر میں ایک سے زیادہ ورڈ آ سکتے ہیں 2 اور مصدر آ سکتے ہیں، 2 دو مصدر آ مصدر آ سکتے ہیں. سکتے ہیں کہاں ہم اور نے دوسرا پڑھا تھا؟ وہابا اور وہبن
اور وہابن میں ہم نے دو مصدر میڈم یہ سمیا کے بھی دو مصدر ہیں، سماعتن جی اور سمعن. جی بالکل، تو اس سے بھی دو ایک جی جی، اس کے بھی دو ہو لیکن اس سکتے ہیں. میں ایک نشانی اور جو آپ نے بتائی تھی، جو ہم نے پڑھی بھی ہے، کہ مصدر میں درمیان کے ورڈ پہ جزم آتا ہے. تو نہیں لیکن جزم آنا جیسے ضرور نہیں جزم ہمیشہ آنا ضروری نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل میں تو سمع آتا ہے نا، جی سمع میں تو زیر آتی ہے نا، تو یہاں تو جزم تو یہ سمع یہ فعل نہیں ہے، یہ میں کہہ رہی تھی. اس میں دیکھیں عملون میں دونوں پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، جی لیکن اس کا جو اب دونوں پہ زبر آ رہی ہے، اس کا جو ماضی ہے اس میں میم کے نیچے زیر ہے، عاملہ ہے، تو اس سے بھی جی ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ بھی مصدر ہے. دیکھیں مصدر کا یہ نہیں کہ صرف ہر دفعہ جزم آئے گی، کچھ بھی آ سکتا ہے. مصدر تو عبادت ان بھی ہو سکتا ہے، ہاں بالکل. مصدر ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت پہچان کر رہے تھے کہ یا کیا یہ فعل ہے. سمعن یہ سمع یہاں پہ جو سم میم سمعیہم وہ سم اے ہی تھا سمعیہم نا، وہ جوڑنے کے لیے زیر لگ گئی نا، بیسیکلی تو سم ان سے بنا نا وہ. تو وہ ہم اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مصدر اس لیے نہیں کہ مصدر سوری فعل اس لیے نہیں کہ فعل میں تو میم کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی اگر یہ صحیح. سمیا ہوتا. وہ اس ڈفرنٹ دیکھیں عمل ان میں دونوں پہ زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے جو مصدر بنتا ہے صحیح. عملا کا. لیکن عمل اگر اس کے اس پہ آپ چلے جائیں، ماضی پہ چلے جائیں، تو میم کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں بڑی آنکھیں کھول کے دھیان سے نا حرکات کو دیکھنا ہوتا ہے. وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی. تھینک یو. اگر یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں نا یہ سب کچھ ہم کرنے کے، لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو یہ عادت پڑے کہ ہم نے یہ خیال کرنا ہے ان چیزوں کا، یہ تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے. ورنہ پھر ہمیں اگر عادت پڑ گئی نا بے دہانی، بس اس کا ہاں یہ مطلب ہے، نہیں کیوں ہے. کم از کم جتنی چیزوں کی کانسیپٹ سمجھ آ سکتی ہے بیٹا وہ تو ہمیں کرنی چاہیے نا. اگر ہم وہ نہیں صحیح. کریں تو پھر تو جو ہم نے کہا کہ ہم نے اتنے انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ سیکھ لینے، تو ہم نے وہ کیسے سیکھنے. تو پھر ہم اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اب گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. گرامر میں میڈم آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ بہتر ہے، ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن بہتر. میم میرا ایک کوشچن تھا، جی جی یہ پوچھیں. اللہ زین کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا، میں یہ نے رانگ اسم آنسر کیا تھا. موصول کہلاتا ہے، اسم ٹھیک موصول ہو گیا. سیکھیں گے آگے ڈیٹیل میں. جی اللہ کی ٹھیک ہے. مذکر ہے، اس کا مؤنث ایکچولی ہوتے ہیں اللہ کی، جی ٹھیک ہے. اور یہ اللہ زینہ اللہ زی کی وہ جو ٹھیک ہے. کے معنی میں آتا ہے نا، تو اللہ زینہ جمع ہے، اللہ زی اس کا واحد ہے، اور یہ اسم موصول ہے، مذکر ہے. اس میں اشارہ کون سا ہوتا ہے میم؟ لیکن اسم ہاں اشارہ اسم یہ اشارہ کہہ ہوتا ہے رہے کہ تھے. اسم اشارہ میں قریب کا اشارہ حاذا، دور کا اشارہ ذالے کا. جی ٹھیک ہے، ویسے موصول ہے. جی کیا ہے یہ اسم اشارہ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ موصول میم و سواد و لام، وہ آگے جا کے پڑھیں گے اور بھی اسم موصول ہوتے ہیں ہم سیکھیں گے. ابھی ہم نے آپ کو پڑھا نہیں، بس اسم یاد کر لو، وہ جو اس سے آپ اسم یاد کر لیں. اور یہ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے وہ اللہ زی ہوتا ہے. اتنا آپ کے لیے بھی کافی، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نا، ہم آپ سے اسی حساب سے پوچھیں گے. صحیح. اسم اشارہ یہ ہوتے ہیں جو یہ تھا حاذا، حاذا یہ ذالے کا وہ سنگل کے لیے، اور درمیان میں اس کو ہم اس کو اس اشارہ کو ہم کر اشارہ نہیں، یہ اللہ زینہ کو تو اشارہ اشارہ نہیں بول سکتے. نہیں، وہ اشارہ نہیں ہے نا، اشارہ اوکے نہیں، وہ موصول ہے، نہیں وہ اشارہ نہیں. اوکے. جی اشارہ یہ ہے ذالے کا، پھر تل کا مؤنث کے لیے، پھر جمع ان کی جب ہم کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں حاضے ہی آ جائے گا اور تل کا آ جائے گا. پھر جمع دونوں کی ایک جیسے یہ ہا اولائے اور اولائے کا، چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو. تو یہ صرف 6 الفاظ ہیں اشارے کے جو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح اسم ظرف آتے ہیں، جیسے ہم پڑھا تھا ماں اور اندہ، یہ بھی یہ اسم ظرف ہیں. اوپر نیچے فوقا تختہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی اسم ظرف ہوتے ہیں. ان میں اسم کی نشانیاں تو نہیں کوئی ہوتی، یہ آگے آگے آپ گریجولی سکھائیں گے. اگر ابھی سے ہر چیز بتاؤں گی نا تو پھر تو آپ کا آسان تو کام رہے گا ہی نہیں. آسان طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے گریجولی جانا ہے. آپ سے پوچھا وہی جائے گا جس کی ڈیٹیل ہے. دیکھیں جو افعال آپ نے ابھی نہیں پڑھے، بس آپ کو ترجمہ بتا دیتے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل آپ سے نہیں پوچھیں. لیکن جو آپ نے پچھلے 7 سارے پڑھ لیا، یہ آپ جو کمزور ہیں یہ آپ سے پوچھے جائیں گے.
ठीक है ना। लेकिन हमने अंजरता आपसे भी नहीं हमने डिटेल पूछनी, क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं, 3 में जाके पढ़ाएंगे। सही है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। तो आज हमने ओके मैम। एक और बड़ा ही कॉमन, सबसे ज्यादा कौन सा आता है? काला आता है फेल। दूसरे नंबर पे काना आता है। कुन, कानत, काना, कानू, इतनी दफा हम पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें तजस्सुस होना चाहिए कि ये कैसे है, इनका सीखना कितना जरूरी है। तो काना वो आता है 1715 बार, ये 1300 कुछ 12, 1300 से ऊपर काना का फेल आता है, 1358। ये कुरान पाक में काना का इस तरह से आता है। तो ये भी कमजोर फेल है। कमजोर फेल क्यों कमजोर हो जाते हैं? कोई ऐसा फेल जिनमें से वाव या अलिफ में से कोई हर्फ आए, क्योंकि ये हरूफ कमजोर हैं तो फेल को भी कमजोर कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि बीमार इंसान जो है वो इस तरह ई ऊ आ इस तरह की आवाजें निकालता है, तो ये हम कहते हैं कमजोर है, और ये फेल को भी कमजोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये हरूफ शुरू में आ सकते हैं, जैसे हमने वहाबा और वादा में पढ़ा, काला हमने पढ़ा, आज रिवाइज भी आपने किया, इसके दरमियान में है अलिफ, और अभी हम देखेंगे कि आखिर में भी कभी आ जाता है। ठीक है, और अगर जैसे कि कोई शख्स है उसका बाजू कमजोर है, तो वो अंदर होल भी कहेगा कि मैं जरा कमजोर हूँ। इसी तरह से अगर एक हरफ भी कमजोर आ जाए, इनमें से वाव आ जाए या आ जाए, अलिफ आ जाए, तो वो फेल भी जो है कमजोर हो जाता है। अब जैसे जो कमजोर होता है इंसान, वो जल्दी थक जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये भी हम भी देखेंगे कि ये इनमें कुछ चेंजेस इस वजह से आती हैं। 3 जरूरी बातें हमने याद रखनी है। सबसे पहली बात कोई बताना पसंद करेगा? यस मैम। जी, ये कमजोर फेल अफआल की तरफ से होते हैं। ये फतहा सेम नसरा सेहतमंद अफाल के चारों पैटर्न पे आते में हैं। से किसी एक में से आएंगे, उसी के पैटर्न। शाबाश। जो हमने फतहा, यफ्तहु, नसरा, यंसरू, दरबा, यदरिबू, समिया, यस्मऊ पढ़ा, इनमें से जैसे वादा इसके पैटर्न पे आया था, काला जो था वो नसरा के पैटर्न पे आया, फिर हमने वो पढ़ा था, वादा पढ़ा था, ये वहावा इसके पे पढ़ा था, वो इस पे यदरिब, दराबे पे पढ़ा। तो ये इस तरह से ये किसी ने इनमें से ही किसी एक पैटर्न पे आना है विथ स्लाइट चेंजेस। वो चेंजेस क्यों आती हैं? वो इसलिए आती है कि ये थक जाते हैं, कमजोर हरूफ थक जाते हैं। थक जाते हैं ना, तो ये गायब हो जाते हैं, मैं आराम कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी क्या बात है, या फिर एक या बदल जाते हैं, मतलब हमेशा नहीं बदलते, जनरली बदल जाते हैं। वाव अलिफ भाग गया, थक गया, तो वाव उसकी जगह आ गई, या उसकी जगह आ गई। कभी कभार हमजा भी इनकी जगह ले लेता है, लेकिन हमजा कमजोर नहीं है। नहीं। वैसे ये इनका बड़ा लाडला, आपने देखा नहीं, आमतौर पे ये आप कभी पढ़ेंगे ना, गौर कीजिएगा, हमजा कभी वाव के ऊपर होता है, कभी अलिफ के ऊपर होता जी, है, कभी अलिफ के ऊपर ये होता उसको है। एक सपोर्ट, एक चेयर प्रोवाइड करते हैं ना, छोटा इनका जी। लाडला। लेकिन ये कोऑपरेट भी करता है, कई दफा किसी की जगह कोई नहीं आता तो ये आ जाते हैं। जैसे हमने काविलून की बजाय कायलून बना था, हमजा आ गया था ना वहां, जब हमने उसका इसम फाइल बनाया था काला का। तो इस तरह ये कभी कभार उनकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का निसहारा बनते हैं, एक दूसरे टीम वर्क में काम करते हैं, क्योंकि कमजोर हैं, थक जाते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि ये इनमें चेंजेस, यही वजह है कि ये इनका डिफरेंट है उनसे, जो ये थोड़ी सी चेंज आ जाती है। अब हमने इतने टेबल्स कर लिए, देखे ना, हमने कहा नसरा के बाब पे है, लेकिन क्या नसरा में की तरह उसका अमल जो है फेल अमर बना नहीं, वो डिफरेंट बना, क्योंकि उसमें बीच में से गायब हो जाती हैं चीजें, है ना। तो इस तरह से हमने ये याद रखना है कि ये क्यों गायब हो जाते हैं, चूंकि ये कमजोर हैं, ये थक जाते हैं। कोई हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट होगी तो हमें याद रहेगा। और तीसरी बात, जब हम माजी का फील देखें तो याद रखेंगे, अगर इसमें अलिफ आ रहा है तो क्या अलिफ मादे का हिस्सा हो सकता है? बताइए अनम्यूट करके। नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो नहीं सकता। मैम। शाबाश। ये असल में अलिफ किसकी बदली भी हालत है? या वाव वाव यहाँ की और याओ की।
اور اب یہ کہ واو کہاں آئے گا اور یا کہاں آئے گا. جیسے ہم نے کالا تو پھر ہم نے پڑھا تھا کالا یقولو، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ واو اس میں آنا الف کی جگہ. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ یہ واو اس میں آنا ہے. جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ کاف واو لام آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم آگے جب قاعدہ زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں تو یا آ رہی ہوتی ہے. اسے دا میں ہم دیکھیں گے کہ الف کی جگہ واو آ رہا ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہمیں چیزیں سمجھ آنے لگیں گی. لیکن یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ روٹ لیٹرز میں کبھی بھی الف نہیں آ سکتا، نہ ہی کسی کمزور حرف کے شروع میں کبھی الف آتا ہے، کیونکہ اس پہ حرکت لازمی ہے. تو جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف رہتا ہے؟ نہیں رہتا. کیا بن جاتا ہے وہ؟ نہیں، تو پھر حمزہ. تو اس سے شروع میں بھی کبھی نہیں آتا، نہ کبھی کمزور فعل کے شروع میں الف آئے گا، نہ ہی کبھی ہم الف اس کے مادہ کے حروف میں لکھیں گے. تو جب ہم کمزور افعال کا بتا رہے تو ہم نے مادہ لازمی بتانا، اس کا مادہ کے حروف کیا ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پر جس میں الف آ رہا ہے نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں واو آنا ہے کہ یہاں. جب ہم ٹیبل کرتے ہیں، جب ہم مظاہرے بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سے کلو مل جاتا ہے اچھا اس میں واو آنا ہے. جی وہ ایکچولی جس باب سے جا رہا ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہی آ رہا ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے ہم کریں گے ہمیں یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل بات نہیں. جیسے یہ نا کالا یقولو ہے تو سمجھ آ گئی یہ واو ہی آئے گا اس کے اندر، یا تو نہیں آ سکتی. زیادہ یزیدو تو اس کا مطلب ہے یا آئے گی. تو وہ پھر ہمیں آ جاتی ہیں چیزیں، بہت مشکل نہیں، تھوڑا سا ٹرکی ہے. تھوڑی سی کانسیپٹ بنا لیں، اور یہ روزانہ ہم یہ دہراتے ہیں، تینوں باتیں دہراتے ہیں نا روزانہ، صرف اس جی لیے کہ آپ کی ایک اچھی سی بیس بن جائے. گھبرانے والی بات نہیں ہے کوئی. سیکھنا کیوں ضروری ہے ان کو؟ کیونکہ اگر صحت مند 9012 آ رہے تھے، یعنی ہر لائن میں ایک ان میں سے آ رہا تھا، تو یہ کمزور بھی ہر لائن میں ایک بار آ رہے ہیں، یہ بھی جی 9000 بار آ رہے ہیں قرآن پاک میں. اور ہمیں پتہ یہ کہ کتنا کالا، کالو، قالت، یہ 3 دفعہ یہ چیزیں آتی ہیں. کل، چاروں کل میں شروع میں کل آ رہا ہے جو کہ اس کا امر ہے. تو اگر ہم کالا نہیں پڑھیں گے جو سب سے زیادہ آتا ہے تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی. اسی طرح کانا اتنی زیادہ بار آتا ہے، 1300 سے زیادہ دفعہ. ٹھیک ہے، تو یہ 3 باتیں ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بڑے انٹرسٹنگ لگیں گے. پھر جیسے ہم نے صحت مند افعال کو کے لیے ایک نظم، پوئم، چھوٹا سا رائم یاد کیا تھا، کمزور افعال کے لیے ہم 3 جملے یاد کرتے ہیں. کون بتائے گا یہ 3 جملے کون سے ہیں؟ سسٹر افشین آپ بتائیں. وعدہ وعدہ. نہیں، سب سے پہلے وہابا، پڑھیں گے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا، وعدہ، اس نے دیا بلکہ کہا وعدہ، اس نے وعدہ کیا. نہیں سسٹر ایسے بولنا ہے، اللہ نے اچھا جی، دینے کا وعدہ اللہ کیا. نے وہاں دینے کا وعدہ کیا. وہابا، وعدہ کیا. وعدہ، بلکہ کہا. قالا، زیادہ دوں گا زیادہ. اس لیے دعا کرو. دعا، ہدایت کی ہدا. ان کے بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا، اس نے کہا. زیادہ، اس نے زیادہ کیا. یہ ماضی کے پہلے حروف افعال. سے دعا کرو ہدایت کی. دا، اس نے دعا کی. ہدا، اس نے ہدایت دی. یہ ماضی کے پہلے سے بھی ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کے حساب سے غور کریں تو فتح کے دیکھو پیٹرن پہ وہابا آیا تھا، وعدہ بھی ساتھ ہم نے کیا. نصرہ کے پیٹرن پہ کالا آیا. دا بھی ہم آگے دیکھیں گے. کانا بھی اسی پہ آئے گا بھی. دارابا پہ ہم نے پڑھا. وعدہ پڑھا تو واجدہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، اب آگے ہم زیادہ بھی پڑھیں گے، ہدا بھی پڑھیں گے. اسی طرح سامیہ کے بھی ہم آگے سے پڑھیں گے، خافا، شاہ وغیرہ. تو اس طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان میں سے ہی کسی ایک کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شروع میں ہے، درمیان میں ہے، اینڈ میں ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ روز دیکھو دہراتے ہیں الحمدللہ، تاکہ کہ ہمیں پکی ہو جائے. جب ہماری یہ بیس ہوگی تو ہمیں افعال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اب ہم دوسرا سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا فعل لیں گے، کانا. کانا کا مطلب ہے وہ تھا، وہ تھا. ما کانا ابراہیم یہودیوں و نصرانی. اب قرآن میں اس طرح سے آیا لفظ، لیکن کبھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے کے معنی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ آئے گا تو پھر ہے کے معنی وہ کئی دفعہ آ رہا ہوتا ہے. یہ اپنی چیز غور کر. اور کون سا لفظ اس کا کمزور ہے؟
अलिफ आखिर का, दरमियान, अलिफ। अलिफ, अलिफ है और ये दरमियान में है। जी। अब कमजोर अफाल जब हम कर रहे हैं तो इसमें बाकी उसमें लिखा था ना, बाब लिखा होता है, मादा लिखा होता है, इसके साथ आप गौर करिए लिखा होता है कोड। काला का टेबल आपने किया, आपने देखा बुक में इधर कोड लिखा हुआ है, काफ अलिफ का। अब ये कोड का क्या फायदा है? देखिए नसरात के कंपैरिजन में हमने कुछ चेंजेस देखा था, काला में हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि काना जो है इसका कोड का है, इसका मतलब है ये काला की तरह ही इसका टेबल बनेगा, उसी स्टाइल में वही चेंजेस इसमें आएंगी, तो कितना आसान है। जैसे हमने ताबा का बना लिया तो काना का कोड भी का ही है, तो का को बनाना, इसको काना को बनाना भी बहुत आसान है। फिर हम कहें जाका जो है उसका भी कोड का है, तो उसको भी बनाना कितना आसान है। कोड्स का ये फायदा होता है कि हमने एक कमजोर अफाल में देखा कि कहाँ कहाँ चेंजेस आई हैं, तो जितने भी अल्फाज उसके यानी जितने भी अफाल उस कोड के मुताबिक होंगे, अगर उनका कोड का है तो ये सब काला के पैटर्न पे बनेंगे। अभी हम देखेंगे, ठीक है। कोड्स, तो कोड्स जो आते हैं वो इनमें आते हैं जो हमारे कमजोर अफाल होते हैं, यानी सेहतमंद से जब थोड़ी सी पैटर्न डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब काना का हमने माजी का बनाना है। अब देखें, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे। अब इसमें अलिफ जो था वो थक के चला गया, उसकी जगह भी कोई नहीं आया, तो ये कुंता, उसमें कैसे था, कुलता, कुलता था ना काला में, कुलता कुलतू, तो ये कुंता कुंतु आ गया, क्योंकि ये उसी के पैटर्न पे बनता है। कुलतुम था तो कुंतुम बन गया, कुलना था तो कुन्ना बन गया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये बना, क्योंकि उसका कोड का है, काला वाला कोड है, ठीक है जी। हम आपके देख अपने हाथ किसने खड़ा किया, मैं हम करा, ये सिस्टर नगमा पहले कराएंगे, उसके बाद सिस्टर अफशीन कराएंगे, ये बाकियों से भी कराती हूँ, काना रखे वो हैं। था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। कानत, यहाँ फिर कानत वो औरत थी। पहले सीगे के आगे हम ता लगा देते हैं, जज़म वाली, सुकून वाली, तो ये हमारा माजी का, फीमेल का सीगा मुअन्नस का बन जाता है। काना से कानत, उधर भी क्या था, कालत था, तो यहाँ भी कानत। अब ये चाबी काना बड़ी कीमती है, इसलिए हमने इसको रेड बॉक्स में बंद करके रखा है, क्योंकि अगर हमारे पास चाबी है माजी की तो हम ये पूरा टेबल बना सकते हैं। फिर माजी की चाबी, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये माजी का, अब हमें एक और बड़े मजे की चीज और सीखने लगे आज। हमने जब आमिला का टेबल किया था, माजी का किया था, साथ हमने उसके मदारे का भी किया था, हम उसको दोहराते हैं, वो इसकी एक बड़े मजे की वजह वो अभी आपको बताएंगे। यामालू वो करता है, यामालूना वो करते हैं, तामलू आप करते हैं, आमलू मैं करता हूँ, मालूना आप सब करते हैं, नामलू सब करते हैं, या तामलू वो औरत करती है या वो करती है। अब अगर हम काना की माजी का टेबल सारे सीखे, और फेल मदारे किसी भी फेल का वो हो सकता है, फेल मदारे कोई जो है ये आपकी सलासी मुजर्रद में से हम वो ले लें, तो इन दोनों को हम मिलाते हैं जब, तो एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे हम कहें काना यामलू, फिर कानू के उसके सीगे कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, कानू के साथ यामलूना होगा, कुंता के साथ तामलू होगा, कुंतु के साथ आमलू, कुंतुम के साथ तामलूना, कुन्ना नामलू, ठीक है। तो ये इनको जब हम ये करते हैं, कुरान पाक में इस तरह के बहुत जुमले अब आपने गौर करने हैं। तो ये देखिए ये बन गया, तो क्या उसको ट्रांसलेशन क्या करते हैं,
काना यामलू, वो करता था या किया करता था, इसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या माजी इस्तमरारी। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन बहुत दफा इस तरह के जुमले हम देखेंगे कुरान पाक में आते, जैसे जैसे आएंगे तो हम नोट करेंगे। ठीक है, अब ये भी आपने नोट करना है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ का आता है। तो काना यामलू, वो करता था, कानू यामलूना, वो सब करते थे, कुंता तामलू, आप करते थे, कुंतु आमलू, मैं करता था, कुंतुम तामलूना, आप सब करते थे, कुन्ना नामलू, हम सब करते थे। आई समझ में बात? तो इसको क्या हम कहते हैं, ये माजी इस्तमरारी या पास्ट इस्तमरारी, आपकी बुक में भी लिखा है। तो ये जी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और ये एक्सप्रेशन इस तरह से, ये जुमले कुरान पाक में बहुत बार आते हैं, इसलिए हम इसको सीखना चाह रहे हैं। जी शहनाज अमीन रिवाइज कराएंगे, उसके बाद सिस्टर सदफ कराएंगे। इसको करवाइए रिवाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काना वो था, कानू वो नहीं सब नहीं थे, नहीं नहीं, ये एक्सप्रेशन अब करें ना, काना या मलू, वो करता था। या मालू वो अमल किया करता था, कानू या मालूना वो सब अमल किया करते थे, कुंता तामलू आप अमल किया करते थे, कुंतु आमलू मैं अमल किया करता था, कुंतुम तामलूना आप सब अमल करते थे, कुन्ना नामलू हम सब अमल करते थे, कानत तामलू वो अमल किया करती थी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब जब हम बोलचाल भी करेंगे, अगर उसमें भी इस तरह आ जाए, तो फिर हमने देखना है कि इसको भी हमने चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा। जब सवाल जवाब अगर आ गए, वो भी हम आगे करेंगे भी बोलचाल। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं सिस्टर, इसको क्या कहते हैं? माजी इस्तमरारी। माजी इस्तमरारी। इस्तमरारी। जी, या पास इस्तमरारी। शाबाश। पास ये अभी सिस्टर शहनाज अमीन आपने करवाया, सिस्टर सदफ आप भी करवाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काना यामलू वो अमल करता था, कानू यामलूना वो अमल करते थे, कुंता तामलू आप अमल करते थे, कुंतु आमलू मैं अमल करता था, कुंतुम तामलूना आप सब अमल करते थे, कुन्ना नामलू हम सब अमल करते थे, कुंता तामलू वो औरत अमल करती थी। एक्सीलेंट सिस्टर एक्सीलेंट। तो अब ये हमें समझ आ गई कि ये एक एक्सप्रेशन है, और इस तरह के जुमले कुरान पाक में बहुत बार आते हैं। सिस्टर कमल नईम आप भी करवा दें, आपसे अगला वाला करा लूं? आपसे अगला करा दें। चले जी, अब हम आ जाते हैं अरबी बोलचाल पर। जी सिस्टर शहनाज अमीन आप सवाल करेंगी, और सिस्टर कमल अमीन जो है ना नईम, वो हमें जवाब देगी। हल काना यामलू जी सिस्टर यामलू हल शाबाश। काना नाम कानू यामलून। तो ये दोनों गायब के सीखे थे। ठीक है, और गायब वाले में हमें पता है कि हम चेंज नहीं करते। यामलू से भी यहाँ यामलूरा काना, कानू यामलूना, सिर्फ हाल का जवाब हमने नाम में दिया, इसमें कोई हमने चेंज नहीं की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे अगर जाते हैं, हल कुंता तामलू, इसका क्या जवाब देंगे? नाम कुंता आमलू कुंतु भी तो आएगा ना, दोनों को बेटा चेंज करना है। देखो, कुंता से हम क्या ता से तू बनाएंगे, और तामलू से आमलू बनाएंगे। नाम कुंतु आमलू। एक्सीलेंट, ठीक है ना, हमने दोनों चेंज करने हैं। माजी वाले का कॉरस्पॉन्डिंग ता से तू चेंज किया, और तामलू मुदारे का आमलू चेंज कर। ठीक है ना, ये ता का हम तू से जवाब देते हैं, और तामलू का हम आमलू से देते हैं, है ना। शाबाश। इसी तरह अब इसका प्लूरल में ले जाते हैं, हल कुंतुम तामलूना, नाम कुन्ना नामलू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो दोनों हमने बदलने हैं, बस ये हमने याद रखना। और ये स्पेशल एक्सप्रेशन माजी इस्तमरारी या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कुरान पाक में ये बहुत दफा ऐसे जुमले आते हैं, इसलिए हमने आके विकाना के साथ हम आपको ये भी बता दें। अब इसमें किसी को शक तो नहीं है ना, समझ आ गई बात? हमें पता है कि जो गायब वाला होता है उसमें चेंज नहीं आती, लेकिन जब ता का जवाब हम तू से देते हैं, तामलू का जब हम अमलू से देते हैं,
कुंतुम का जवाब हम कुन्ना से देते हैं और तामलूना का जवाब हम नामलू से देते हैं। ठीक होगी बात? शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीख लिया। अब इसकी फेल मदारे की चाबी हमें चाहिए ना, और वो चाबी वही है जो कि जैसे अरबों ने पसंद की, उनकी जुबान है। अब हमने कहा था कि इन चारों में से आ सकता है, तो समिया यसमा को तो निकाल दो क्योंकि कोई जेर तो है नहीं काना में, कायनात होता नहीं। अब रह गए ये तीनों। अब उन्होंने कहा अच्छा काना या कानू, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं ठीक। फिर उन्होंने कहा अच्छा काना यकूनू, दाराबा यदरिब वे कहा काना यकीनू, ने कहा नहीं यकीनू नहीं, ये काना यकूनू ठीक है। तो यानी अलिफ थक गया था तो वो चला गया, तो उसकी जगह वाव आ गया, याद रखने के लिए, चूंकि कमजोर एक दूसरे की जगह से थे। और दूसरा हमने कहा था इसका कोड का है, तो काला यकूलू था, इसी तरह से काना यकून। ठीक है, तो अब ये हमारी चाबी आ गई। चाबी बड़ी कीमती है, क्या करें, चलो जल्दी से इसको ना रेड बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि इससे हमारा सारा टेबल बन जाएगा फेल मुदारे। है ना मजे की बात? फिर अब आगे से अगर आपके पास चाबी आ गई तो मैं ना भी टेबल कराऊं तो आप बना सकते हैं। यकूनु वो होता है, यकूनुना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनुना आप सब होते हैं, नकूनु हम या सब होते हैं, तकूनु या तकूनु वो होती है, वो औरत होती है। ये फेल मदारे की चाबी हमारे पास आ गई। अब इससे हमें क्या पता चला? का इसका कोड है, ये पेश के साथ बन रहा है, इसका मतलब है ये भी बाब नसरा से ही है और इसका कोड काल का है, ये बिल्कुल काला की पैटर्न पे बना। यकूलू यकूलूना, तकूलू तो इसी से तकूनू आ गया, अकूलू था तो अकूनू आ गया, नकूलू था तो नकूनू आ गया। तो बिल्कुल, तो इसका हमने कोड भी याद रखना है कि ये का के कोड से बनता है। शाबाश, चलिए जी अब हम देख लें नेक्स्ट किसकी। जी डॉक्टर समीना हमें रिवाइज कराएंगे, उसके बाद सिस्टर कमल नईम करवाएंगे। जी करवाइए फेल मदारे। और फेल मदारे में अवल भी ऊंचा चला जाता है और आवाज भी थोड़ी सी हम ऊंची कर लेते हैं माजी की निस्बत। ये दोनों बातें आप याद रखें। फेल मज़ारे, यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, तकूनु हम सब होते हैं, नकूनु नकूनु नहनु तकूनु से हम सब होते हैं, या तकूनु। हिया तकूनु वो औरत होती है। एक्सीलेंट जी सिस्टर, आप भी करवाइए। याकुनु वो होता है, याकुनूना वो सब होते हैं, यकून नहीं, ताकुनु दोबारा से बोलें, यकूनूना। याकुनूना वो सब अच्छा होते हैं, जी, ताकुनु आप होते हैं, नहीं आकुनु मैं नहीं नहीं, होता हूँ, ताकू नहीं है, ताकू, ये जज्म भी तो हमने पढ़नी है। ताकूनू, ताकू ताकूनू, तक जबर सिर्फ जबर पढ़नी है, ताकू। वो ये क्यों, क्योंकि ताकू जज्म है ना। हाँ, जी, ताकूनू। ताकुनु आप होते हैं, शाबाश, ताकुनु मैं होता हूँ, ताकुनूना आप सब होते हैं, नाकुनु हम सब होते हैं, तो हिया सेकंड हम ताकू करेंगे। हिया तकूनू, देखिए ता हिया जबर है, तक सिंपल जबर है, खड़ी जबर नहीं है, लंबा नहीं हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हिया हमने ताकुनु यकूनू पढ़ा ना, उसी तरह से हम तकूनू, तकूनूना, ताकुनु अकूनू, नकूनू, उसी वजन पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल जबर है और ये वाव के ठीक ऊपर है, जज्म है। और पता है ना, वाव साकिन से पहले जो जब पेश आ पेश हो जाती तो है तो आप ये अदा फिर करते हमारे हैं। मद्दा वाले बन जाते हैं, तो इसमें फिर इसको हम मिला के साथ इसको वाव को भी हमने पढ़ना होता है। ठीक है, ये जी हमारा टेबल बन गया इसका फेल मदारे का। अब हम इसकी बोलचाल देख लेते हैं ताकि हम ये मुकम्मल हमें अच्छा पक्का हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अमर इससे बनाते हैं। अमर बनाने के क्या असूल है, कौन मुझे बताएगा? जब हम अमर मैम बनाते हैं फेल मदारे से जी। सबसे पहले नहीं, उसका हाथ पहला खड़ा हर्फ करके बताएं, हटाना नहीं होता है। हाथ खड़ा करें जिसने बताना है। कौन बताना चाह रहा है? कौन सी सिस्टर बता रही थी, नाम बताइए अपना और फिर बताइए। अपनी जी सिस्टर अफशी बताइए, अमर कैसे बनाते हैं? शाबाश, सबसे पहले मैम क्या करते हैं पहले हम? वो जारे का जो पहला हर्फ होता है उसको हटा देते हैं जी शाबाश, और और आखिरी हरफ आखिरी को? हर्फ को जज्म दे देते हैं वेरी गुड, साकिन।
बिल्कुल ठीक है। और चूंकि हम हाजिर जो हमारे सामने होता है, हम उसी को ही उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसी को हुक्म दे सकते हैं। तो तकूनू से जिसे हम मुतारे कर बनाएंगे, तो ता निकाल दिया तो बन गया कूनू। फिर इसके ऊपर जैसे सिस्टर ने बताया, हमने जज़म जो है वो हमने दे दी, यानी आखिरी हरफ को हमने कर दिया साकिन। अब वो तो पहले ही हुक्म सुन के वो तो डर गया, पता नहीं क्या हुक्म देंगे, मैं तो पहले ही थका हुआ हूँ पूरा, मैंने फेल मदारे करा दिया सारा टेबल। तो वो बेचारा वैसे ही कमजोर था, हुक्म सुनते ही वो गायब हो गया, वो भी चला गया वापस। क्या हमारे पास रह के क्या, कुन, जैसे हमारे पास कुल रह गया था, तो कुन, तो इसका ये बता ना, कुन फाया कौन, ये तो कितनी बार ये लफ्ज हम पढ़ते हैं। तो आज हमें पता चला कि ये कैसे बना। इंटरेस्टिंग नहीं लगा? अच्छा लगा? जी इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। और सिस्टर ने हमें जी अच्छा बताया कि अलामत मदारे जो है हम उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम आखिरी हरफ पे जज़म या सुकून दे देते हैं, और बीच में जो ये वाव कमजोर हरफ था वो पूरी मफील मदारे में इधर रहा। उसने कहा, वैसे भी उसने कहा पता नहीं क्या हुक्म मिलने वाला है, वो तो डर के वैसे ही बड़ा ही कमजोर था तो भाग गया। तो हमारे पास रह गया कुन, जैसे कुल था, कुन। ठीक हो गया? तो अब जब हमारे पास ये चाबी आ गई, अब जल्दी से इस चाबी को हमने डाल दिया रेड बॉक्स में कि इससे तो हम टेबल बना लेंगे फेल अमर, अमर और नहीं का। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, यानी कुन तू हो जा, कुनू तुम सब हो जाओ, ये मतलब है इसका। ला तकुन तुम मत, ला तकुनु तुम सब मत हो। जब जहां जमा में वाव अलिफ आता है, यहाँ वाव आता है, तो ट्रांसलेशन में भी जाओ, हो जाओ, शुरू में जा, कर, करो। जहां ट्रांसलेशन, सॉरी, जमा आएगा तो फिर ये इसमें भी जमा का ट्रांसलेशन होती है। ये जो ऐसे डला हुआ ना, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये अलिफ नहीं है। ठीक है? कुन हो जा, कूनू हो जाओ, कूनू की रदतन का खास ही, कुन कुन फया कुन। ये तो इतने दफा हम इस तरह के लफ्ज पढ़ते। जी अब किसकी बारी है? किसने, और बाकी लोग हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे भाई? सिस्टर आयशा इमरान, सिस्टर जी, और जी सिस्टर। जी। कुन हो जा, कुनु हो जाओ, ला कून तकुन तू मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर नगमा आप भी एक दफा करवा दीजिए तर्जुमे के साथ। कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन मत तू मत हो, ला तकुनु तुम सब मत हो। चलिए अब हमने बनाई है 3 अस्मा की चाबियां। सिस्टर नगमा आप कोशिश करेंगी कैसे बनेंगी? चलिए पहले ये भी बोलचाल करते फिर आपसे बनवाते। कुन का जवाब किससे देंगी? कुन अकुन। अकुन अकुन। फेल मदारे से अकुन याद रखें, फेल अमर और नफी का जवाब फेल मदारे से आता है। कौन से सीखे? मैं और हम वाले जुमले। ठीक है? प्लीज प्लीज आप लोग माइक्स अपने देखिए। कुन, अकुनु। कूनू का क्या जवाब देंगी? ये इशारा कर दिया, नकून। नकून 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 देखें, हम याद रखें, इसके एंड में पेश आती है फेल मदारी, नकून। इसी तरह से ला तकुन का कैसे जवाब देंगी? ला अकुन अकूनू। अकुन ला तकूनू का क्या जवाब देंगी? ला ला नकून ये याद रखने, और इसके एंड में पेश लाजमी आता है, ये फेल में दारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने 3 बनाने हैं अस्मा। इसम फाइल बनेगा कायनून। अब ये देखें, कावेनून बनना था ना, या क्या बनना था? अगर यहाँ से हम देखते, लेकिन हमजा आ गया इसकी जगह, यहाँ पे इससे कायलुल, उसमें भी हमजा आ गया था, काला वाले में भी कायनून। इसका मफूल नहीं होता, मतलब वो था होने वाला, तो वो ही होदी होने वाला, किसी पे उस पर असर नहीं पड़ रहा। और कौनून, डैश जरूर हमने कहना है, कायनून होने वाला, डैश कौनून होना, कौलून था तो कौनून हो गया। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनता है जिस पे जैसे पे हमने काला का टेबल बनाया। अब इसका आपकी वर्कबुक में है जाका का, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा।
اور کوڈ ہم نے یاد رکھنا کہ ان کا کا کوڈ ہے، اور اس کے مادہ کے حروف کیا ہوں گے؟ کاف واو نون، یہ یہاں سے ہمیں انڈیکیشن مل جاتی، ٹھیک ہے؟ کالا کے بھی کاف واو لام تھا، اس کا بھی کاف واو نون، اور یہ اس کے جب ہمارا ٹیبل ہو گیا پورا کانا تو تکونو، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پہلے کہہ دیا پورا ٹیبل کون کروائے گا؟ جی سے ڈاکٹر سمینہ آپ کروائیں گی پورا ٹیبل ہمیں؟ پہلے ماضی، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی۔ پہلے مضارع، یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، ہیا تکونو وہ عورت ہوتی ہے۔ ایکسیلنٹ۔ فعل امر، کن تو ہو، کونو تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو۔ اس میں فاعل کائنن ہونے والا، مصدر، اس میں مصدر کونن ہونا۔ ڈیش کہتے ہیں جو نہیں ہوتا نا، اس کی مفعول نہیں ہوتا تو ڈیش ہم ضرور بولتے ہیں، کائنون ڈیش کون، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایکسیلنٹ، بہت اچھا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پورا ٹیبل ہو گیا، اس کو ہم اچھی طرح سے دہرائیں گے، یاد کریں گے، بالکل کالا کے پیٹرن پہ ہے جی۔ 6 چابیاں اس کی ہمیں کون دہرا دے گا؟ جی سسٹر افشین اس کی 6 چابیاں ہمیں کروا دیجیے۔ افعال کی 3 چابیاں ہیں، کانا وہ تھا، یکون وہ ہوتا ہے، کن تو ہو۔ اسما کی 3 چابیاں ہیں، کائنن ہونے والا، ڈیش، کونن ہونا۔ ایکسیلنٹ، دیکھیں کتنی اچھی طرح انہوں نے بتا دیا کہ 3 ہمارے پاس افعال چابیاں اور 3 ہمارے پاس اسما ہیں، تو یہ شارٹ ٹیبل جب ہمیں آتا ہو تو ہم اس سے پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ اب ورک بک کی طرف آ جاتے ہیں، کوشش کیجئے عربی بنائیے۔ تم سب جانتے تھے، کنتم تعلمون، ایکسیلنٹ، دیکھا آپ نے تم تعلمون، ان کنتم تعلمون، اب اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں تم گے؟ سب جانتے تھے، اگر اگر تم ان سب کا جانتے تھے، اگر تم سب ان جانتے، اگر اور کنتم تھے نہیں لگے تعلمون گا، اگر۔ تھے نہیں، تھے نہیں تھے، ہاں تھے لگے گا، جانتے تھے، ٹھیک ہے، کنتم جو آتے، سوری اگر لگ گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہاں میں جواب دیجئے، هل كنت تعمل صالحا، اب نے ہمیں نام نام چیز کرنا، کنت اعمل صالحا۔ ایکسیلنٹ، عمل بس اب صالح۔ جب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آئے گی کہ تا کو ہم نے تو سے چینج کرنے اور تعملو کو ہم نے عملو سے چینج کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا، غور سے کر کے دونوں کو چینج کیجئے کہ کیسے ہم چینج کرتے ہیں، جیسے ہم بول چال میں ہم اب سیکھ گئے۔ ذاکا بھی کانا کی طرح، اس نے چکھا۔ اب یہ ورک بک میں آپ یہ ایک عادت ڈالیں، یہاں لکھیں باب، نصرہ، کوڈ، اچھا روٹ ورڈز لکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد روٹ ورڈ بھی زال واو کاف ہوں گے، اور یہاں پہ اس کا کوڈ لکھیں، کوڈ، کوڈ ان سب کا کوڈ ہے، اور یہ اسی طرح سے پھر ہم بنا لیں گے۔ کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے جلدی سے تو کر لے، ورنہ اپنی نوٹ بکس میں بنا لیجیے گا۔ مصدر انہوں نے ذوقن آپ کو بتا دیا، غالباً اس کا ذائقہ تن بھی ہوتا ہے، لیکن فی الحال چلے آپ ذوقن جان کریں۔ ذاکا، ذاکو، زوکت، نہیں زکتا، زکتا، زکتا لگے گا نا، ہم نے کیا بنایا زکتا، تھا؟ کلتا، کلتا بنایا تھا، زکتا، 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 پیش کے زکتو، ساتھ، زکتو، زکتو، زکنا، زکتو، زاکت، زکنا، ذاکت، رکنا، بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ پھر یزوکو، یزکو، یزکو، یزوکو نہیں، یزوکو، یزو، یزونا، یزو، پلیز باقی لوگ مائک بند کر دینا، سسٹر اتنا اچھا بنا رہی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یکونو تھا نا سسٹر، تو یہ جی کیا جی، بنا؟ یزوکو، یزوکو، ہاں جی، یزوکو، یزوکونا، ایکسیلنٹ۔ تزوکو، تازوکو، ازوکو، آزوکو، ازو، تازوکونا،
नाजुकु हिया हिया तज़ूकु, तज़ूकु। देखो ता हम लंबा नहीं करना, हमने सिर्फ जबर कहनी। शाबाश। अल्फे अमर की चाबी क्या बनेगी? वो जुक कौन थी तो जुक। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जुकु जुक। ला 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 तजुक, ताजुक ला ला ताजुकु तजुक। फिर जायकुन मजू, डैश हाँ इसका डैश नहीं है, इसका बनता है मजूकुन, इसका बनता मजूकुन है बनेगा मजूकुन। मौजूद। हाँ इसका बनता है मजूकुन। मजूक। तो ये जुकुन प्लीज आज साथ साथ अपनी बुक्स भी कंप्लीट करें। और कल मैंने चेक किया तो बहुत लोगों के अभी होमवर्क्स रहते हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अब कल की मैं नया होमवर्क भेज दूंगी तो पिछले आपके पूरे होने चाहिए नया जब आता है तो। देखिए रेगुलरली कर ले, क्योंकि रमजान आ रहा है, हम बहुत वेट नहीं कर सकते, उससे पहले हमने सारा कुछ खत्म करना इंशाल्लाह। बस दुआ करें मेरी तबीयत ठीक रहे। बस अभी भी थोड़ी सी आमीन बेहतर थी, मैंने कहा अल्लाह मैं पाक क्लास ले लेती हूँ। तंदुरुस्ती दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें साथ हम अपने याद रखिए और ये कभी ना भूलें कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप उसकी किताब को सीख रहे हैं। इसको अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए और हम इसको जारी सारी रखें। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर अफशीन कुछ पूछना चाहती हैं? नो मैम, वो पहले ही हैंड रेस था। जी